بات کی آپ نے بھی تصویر دیکھی ہوگی کہ پاکستان بھی سعودی عرب کے آفیشلز کے ساتھ وزیر دفاع کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب جا کر. یہ جو بیلنسنگ ایکٹ ہے یہ بڑا ہی مشکل ہے ایسے وقت میں، لیکن پاکستان نے سکسیسفلی مینج اٹ. یہاں سے آگے آپ کو لگ رہا ہے کہ چیلنجز بڑھیں گے؟ میرے خیال میں کیا ہوں گے وہ چیلنجز؟ پاکستان نے جب حملہ ہوا، پاکستان ان ممالک میں تھا جنہوں نے کنڈیم کیا، ان کو بالکل مذمت کی، اور ایران کے سفیر جو UN میں انہوں نے کہا کہ پاکستان، چائنا، رشیا نے کنڈیم کیا. جب ریبر کی شہادت ہوئی تو پاکستان نے یوم سوگ منایا، اونلی کنٹری ان دا ورلڈ، کہ ایک ڈے آف نیشنل مورننگ لاسٹ ٹیوزڈے. پھر اس کے علاوہ ادھر ہماری پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا، واحد پارلیمنٹ ہے ایران کے ساتھ یکجہتی کا بھی اور ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت کا بھی. تو ہم تو بڑے کلیئرلی میرے خیال میں اصولی طور پر کھڑے ہیں. ہمارے سعودی عربیہ سے بھی بڑے درینہ تعلقات ہیں، دوستانہ، برادرانہ. ہمارے ایران سے بھی ہیں جو ہمارا ہمسایہ بھی ہے، اور جو پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم بھی کیا، اور جس نے ہمیں 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی دی، بائی دا وے. تو وہ ہم بڑا لیکن ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے. میں اس کانٹیکس میں کہہ رہی ہوں کہ آگے دفاعی معاہدہ تو ہم نے تو نہیں انووک کیا جب افغانستان نے آپ پر جارحیت کی. وہ تو یہی ہے نا کہ دونوں ممالک پر ہو. تو وہ بیسکلی فوکس جہاں تک میرا مشاہدہ ہے کہ اٹ واز اسرائیل اسپیسیفک، کیونکہ اس سے سعودی عربیہ کے ایشوز یمن سے بھی ہیں، ماضی میں ابھی حال میں UAE سے بھی ہیں. تو کسی مسلمان ملک کے خلاف ہم شرکت نہیں کرتے. اور آپ نے 2015 کا ریزولوشن دے دیا پارلیمنٹ کا، جس میں ہم نے یمن میں ریفیوز کیا تھا فوج بھیجنا، کہ اس لیے کہ دو مسلمان برادروں کی لڑائی ہے. تو ہمارا شروع سے اصولی موقف ہو رہا ہے، اور ہم نے 2 عرب اسرائیلی جنگ میں حصہ لیا ہے. عرب اسرائیلی جنگ میں 1967 when Field Marshal Ayub Khan was president and 1973 when Prime Minister Bhutto was there. تو ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے. اسرائیل کا خطرہ ہے سعودی عربیہ کو. یہ تو ڈرونز وغیرہ آ رہے ہیں، کوئی خدا نخواستہ کوئی انویژن نہیں آ رہی یا بومبنگ نہیں ہو رہی. یہ تو ایک کراس فائر میں پکڑے جا رہے ہیں، اور وہ بھی انہوں نے ایرانی پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ شاید ہماری انٹرونشن کی وجہ سے کہ ہم ایسا نہیں ہوگا. یہ جو زمینی فوج بھیجنے کا ٹرمپ ذکر کرتے ہیں بار بار، بوٹس آن گراؤنڈ، یا تو ان کو یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے. اس کی نوبت آتے دیکھ رہے ہیں آپ کہ محاذ اتنا پھیل جائے گا کہ زمینی؟ دیکھیں جی، ایشو یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ول کنٹینیو آن دس پاتھ آف اسرائیل فرسٹ اور امریکہ فرسٹ. وہ تو واضح ہے نا، یہاں تک پہنچے اسی بات کو فالو کر کے دیا نا. اب اگر وہ نیکسٹ ہوگا کہ میرے خیال میں پراکسی گراؤنڈ فورسز ہوں گی. اچھا، پراکسی سے مراد ہے کردش یا کوئی اور اس قسم کے داعش کے لوگ کریٹ کر کے ان کے کریں. پہلی فیز میں وہ کوشش کریں گے. لیکن یاد رکھیں کہ ایران ول بی اے کویگ مائر فار ٹروپس. دلدل 9 کروڑ کا ملک ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. ایک ان کا بارڈر پاکستان سے ہے، ایک آذربائیجان سے ہے، ایک ترکی سے ہے. وہ تو کہاں ایک کیسپین سی ملتا ہے رشیا سے بھی، اور ادھر ہر جگہ. اور یہ تو اٹ ول بی ڈیوسٹیٹنگ. اور وہ پھر تو باڈی بیگز جانے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ایران کے لیے بڑا کلیئر ہے. اٹس ڈو اور ڈائی فار دیم. ایگزسٹنشیل لڑائی ہے، ایگزسٹنشیل لڑائی، بالکل کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اٹس ڈو اور ڈائی فار دیم. تو وہ تیار ہے. تو کتنی کیجولٹیز لے سکتے ہیں امریکنز، اتنی باڈی بیگز لے سکتے. الیکشن ایئر، یہ نہ بھولیں کہ اٹس این الیکشن ایئر آلسو. تو میرے خیال میں ٹرمپ از اے مین ان اے ہری. وہ جلدی میں کام کرنا چاہتا ہے اور وہ کوئک ریزلٹس ایکسپیکٹ کرتا ہے، جیسے وینزویلا میں ہوا. وہاں تو کوئی اپوزیشن ہی نہیں تھی، آرام سے کر دیا، تعاون کیا بلکہ وہاں کے جو لوکل. ان کے CIA کا آپریشن بڑا کامیاب، کو ڈیٹا جو تھا. تو ایران از اے ڈفرنٹ کپ آف ٹی. یہ ان کو سمجھ آ گئی اب، اور یہ سمجھ آ رہی ہے اب. یہ تو کہاں پھنس گئے. اور اس نے کیا کہا تھا وٹکوف کو جنگ سے پہلے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری ورڈ کہ ایران وائی از اٹ ناٹ کیپیچولیٹنگ. ایران گھٹنے کیوں نہیں ٹیک رہا، ایران کیوں نہیں لیٹ رہا. تو وہ انہوں نے جو انڈرسٹینڈنگ آف دا ایرانی سائیکی جو ہے وہ ان کو مس ججمنٹ ہو گئی ان سے، بہت بڑا حماقت ہوئی ہے، مس کیلکولیشن.